बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। नज़र डालते हैं अब तक की हम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया से, जहां नई लड़कियों और लड़कों के लिए कुनहार म्यूज़िक वालों ने मुफ्त ऑडियो और वीडियो बनाने का ऐलान कर दिया। कुनहार म्यूज़िक के CEO OAS विकी का कहना था कि जो भी नए लड़के लड़कियां अपने गाने की ऑडियो और वीडियो बनाना चाहते हैं या मॉडलिंग में आना चाहते हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि शोबिस की फील्ड में आने वाले नए लड़के लड़कियों को वो प्रमोट करेंगे और मज़ीद आगे प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस का आवाम की खिदमत के लिए एक और अहसन कदम। पेट्रोलिंग पोस्ट शेख फाजिल से सर्विसेज की फराहमी में क्राइम रिपोर्ट, किराया नामा का इंदराज, गुमशुदगी रिपोर्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉय और खवातीन पर तशद्दुद की रिपोर्ट की सहूलत बुरेवाला पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस शेख फाजिल के इंचार्ज अब्दुल लतीफ सब इंस्पेक्टर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया। आवाम की खिदमत के लिए पेट्रोलिंग पुलिस की जानब से एक और अहसन कदम उठाया गया है। अब पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट शेख फजल पर सर्विसेज की फराहमी में क्राइम रिपोर्ट, किराया नामा का इंदराज, गुमशुदगी रिपोर्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉय और खवातीन पर तशद्दुद की रिपोर्ट की सहूलत, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, रेवेन्यू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस की कापी के लिए FIR के हसूल की सहूलत मौजूद है। पेट्रोलिंग पोस्ट आपकी खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त कोशां हैं। इस मौका पर शिफ्ट इंचार्ज मोहम्मद वसीम, ASI ज़ाहद महमूद, महारर पोस्ट आबिद हुसैन और हाफिज अहमद शफीक भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन की अदालत ने गैस चोरी के इल्ज़ाम में एक मुलज़म को सज़ा सुना दी। अदालत ने गैस चोरी के इल्ज़ाम में मुलज़म सतार सरगी को 5 साल सज़ा और 5 लाख जुर्माना आयद कर दिया। मुलज़म के खिलाफ केस चोरी के मुकदमा A सेक्शन थाना पर दर्ज है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मज़ीद 1 साल कैद काटनी होगी। मुलज़म सतार सरगी को डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकिल कर दिया गया। सेवन शरीफ से रिपोर्ट कर रहे मोहम्मद हनीफ शहानी। समाजी सूफियाई और रूहानी जमात अंजुमन गुलामान कलंदर वेलफेयर सिंध पाकिस्तान की जानब से सेवन शरीफ में 1 करोड़ दूध पाक की महफिल बनिस्बत सालाना उर्स मुबारक बाबा साईं अहमद अली कुरैशी रहमतुल्लाह का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें जमात के सरबराह साईं सैयद गुलाम हैदर शाह कलंदरी ने अपने खिताब में कहा कि इंसान की असल पहचान उसका अखलाक और किरदार है। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इस्लाम में वही शख्स अच्छा है जो लोगों में अखलाक का अच्छा है। उन्होंने कहा कि इल्म हासिल करें, इल्म ही सबसे बड़ा हथियार है जो इंसान को बुलंद करता है। साईं सैयद गुलाम हैदर शाह कलंदरी ने कहा है कि मौलाना रूमी ने फरमाया, दुनिया को समझना इस जहां की सीढ़ी है और आखिरत को समझना आसमान की सीढ़ी है। प्रोग्राम में हजारों लोगों ने शिरकत की। 2 करोड़ 28 लाख 37 हजार दरूद पाक, 12 खत्म कुरान और दरसो दलाल अलहरात के लिए इज्तिमाई दुआ मुर्शिद लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में मांगी गई। सिंध के साथ साथ आलम इंसानियत की खुशहाली के लिए दुआ। महफिल में नात ख्वानी भी की गई। इस मौका पर सिक्योरिटी और लंगर का भी इंतजाम किया गया था। तकरीब में अंजुमन गुलामान कलंदर वेलफेयर सिंध पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इंचार्ज वर्कर के साथ बड़ी तादाद में कलंदरियों ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक फार्मा एग्जीक्यूटिव लीग जैकबाबाद की जानब से बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ एहतजाजी रैली। जैकबाबाद की जानब से शहर में बढ़ती हुई बदअमनी मार वारदातों के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली गई। ये रैली सिविल अस्पताल जैकबाबाद से शुरू होकर SSP जैकबाबाद के दफ्तर तक पहुंची। रैली की क़यादत फार्मा एग्जीक्यूटिव लीग के चेयरमैन रियाज भुट्टो और सदर मुनव्वर अली मेमन ने की। एहतजाजी रैली के दौरान शुरा ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुबैना नाकामी पर शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि शहर में फौरी तौर पर पुलिस गश्त बढ़ाया जाए और मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस नासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। रियाज भुट्टो और मुनव्वर अली मेमन ने इस मौका पर खिताब करते हुए कहा कि जैकबाबाद में अवाम के जानो माल गैर महफूज हो चुकी है और जराइम की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर पुलिस की जानब से मुअस्सर इकदाम न किए गए तो अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। एहतजाज के एहतमाम पर मुजाहिरीन ने SSP जैकबाबाद के दफ्तर के सामने धरना दिया और अपनी शिकायत के हल के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा किया। बाद में SSP जैकबाबाद ने मुतलका SHO को लेन पर लिया और 3 दिन में मामला हल करने की हदायत दी। पोलो इन पिंक टूर्नामेंट लाहौर पोलो क्लब में शुरू हो गया। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के गैर मुल्की खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। इस हवाले से लाहौर पोलो क्लब के सदर मलिक आजम हयात नून ने टूर्नामेंट की तफसीलात बताते हुए कहा, इस टूर्नामेंट के रोज़ आना 4 मैचेस खेले जाएंगे। हफ्ता के रोज़ गर्ल्स के दरमियान एग्जीबिशन मैच भी खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट की मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और इस साल टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। हर टीम में एक खवातीन खिलाड़ी शरीक हैं, जबकि 27 अक्टूबर को टूर्नामेंट का फाइनल मैच लाहौर पोलो क्लब
ہب میں کھیلا جائے گا۔ اس موقع پر لاہور اسمارٹ سٹی کے CFO زاہد عارف نے بتایا کہ یہ ٹورنامنٹ پچھلے 2 سالوں سے مسلسل کھیلا جا رہا ہے۔ اس سال یہ تیسرا ٹورنامنٹ ہوگا۔ ہم ایک اچھے کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ لاہور پولو کلب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک اچھے ٹورنامنٹ کو سپورٹ کرنے کا موقع فراہم کیا گیا، جبکہ پنک ریبن پاکستان کی سونیا کیسر نے کہا کہ لاہور پولو کلب اور لاہور اسمارٹ سٹی کا شکریہ جنہوں نے خواتین میں اس موذی بیماری بریسٹ کینسر کے کاز کو سپورٹ کرنے کے لیے ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا۔ ہم لوگوں میں بریسٹ کینسر بارے آگاہی دے رہے ہیں۔ اس موذی مرض کے حوالے سے ہم پاکستان ایشیا میں کافی آگے جا چکے ہیں، جبکہ ہر سال بریسٹ کینسر کے 40,000 مریض رپورٹ ہو رہے ہیں۔ پریس کانفرنس کے موقع پر لاہور اسمارٹ سٹی کے CFO زاہد عارف، پنک ریبن پاکستان کی سونیا کیسر، لاہور پولو کلب کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر نصیر خان، ملک عدنان حیات نون، لاہور پولو کلب کے سیکرٹری لیفٹیننٹ کرنل عامر ریٹائر اور 16 خواتین کھلاڑی بھی موجود تھیں۔ غیر ملکی کھلاڑیوں میں چیریسا بسٹی اٹلی، ماریا کنڈریریا ارجنٹائن، انبروک ناروے، کرسٹینا وائٹ انگلینڈ، جزیل جین آئرلینڈ، جیڈ ویلر انگلینڈ، ساحر یعقوبی ایران، سیلی کیکٹس انگلینڈ، پاولا برنگس میکسیکو، چارلٹ ایمی انگلینڈ، صوفیہ دین علی پاکستان، چولی وکٹوریا انگلینڈ، لیا برنگس میکسو، نتاشا مونیکا انگلینڈ، جبکہ پاکستان سے ماہم فیصل پاکستان، ایشیا ہائی پاکستان شامل ہیں۔ اسداد بجلی چوری مہم کا جائزہ لینے کے لیے لیسکو ہیڈ کوارٹر میں اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر کا کہنا تھا کہ انسداد بجلی چوری مہم کو مزید مؤثر بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ بجلی چوری میں ملوث ملزمان قومی مجرم ہیں، ان کا مجرمانہ عمل نہ صرف لیسکو بلکہ قومی خزانے پر بھی بوجھ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بجلی چوروں کے خلاف اقدامات کو سخت ترین کر دیا جائے اور انہیں نشان عبرت بنایا جائے۔ اجلاس میں ڈائریکٹر HR ضمیر حسین کلاچی، چیف فائنانس آفیسر بشرا عمران، ڈائریکٹر کسٹمر سروسز محمد سرور مغل، DG ایڈمن معصومہ عادل نے شرکت کی۔ اجلاس میں چیف انجینئر آپریشنز عباس علی، چیف انجینئر P&T عمران محمود، چیف انجینئر اینٹی تھیفٹ شاہد اقبال نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں ڈائریکٹر کمرشل طاہر ندیم، ڈائریکٹر سیفٹی فواد خالد اور ڈائریکٹر کمپلینٹ سیل رانا رضوان سبقت اللہ موجود تھے۔ شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف موزم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق میڈیکل اینڈ ہیلتھ ڈویژن اور اسٹیٹ کیئر ڈائریکٹوریٹ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے زیر اہتمام انسداد ڈینگی مہم کے سلسلہ میں خصوصی سیمینار غلام محمد گھوٹوی ہال میں منعقد کیا گیا۔ سیمینار کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران نے کی۔ اپنے خطاب میں وائس چانسلر نے کہا کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے صحت، تعلیم اور قانون 3 اہم ستون ہیں۔ تعلیم کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، اسی طرح صحت کا شعبہ ہے ہر انسان کے لیے نہایت اہم ہے۔ صحت کی بنیادی ضروریات پوری کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے۔ تیسرا اور اہم ترین شعبہ قانون اور انصاف ہے، جسے بغیر کوئی بھی معاشرہ اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے طلباء طالبات کے لیے تعلیم اور روزگار کا اصول اور اپنے والدین کی خدمت بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ جب ہمارے والدین بزرگ ہو جاتے ہیں تو ان کی خدمت فرض اولین ہے۔ وائس چانسلر نے انسداد ڈینگی کے سلسلہ میں سیمینار کے انعقاد کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور عالمی سطح کی جامعہ ہے، یہاں کے تعلیمی پروگرام ملک بھر میں انتہائی معیاری اور مقبول ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اساتذہ اور طلباء طالبات ملک و قوم کا اثاثہ ہیں اور وطن عزیز کی ترقی میں نمایاں انداز میں حصہ لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر تنویر حسین شاہ، ڈائریکٹر ہیلتھ ڈویژن بہاولپور نے اپنے خطاب میں کہا کہ ضلعی ڈویژنل انتظامیہ اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی ٹیم کی آگاہی مہم کی وجہ سے بہاولپور ڈویژن میں ڈینگی بخار کے کیس نہ ہونے کے برابر ہیں۔ انہوں نے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران اور پوری ٹیم کی ڈینگی مہم کی کاوش کو سراہا۔ پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد، ڈین فیکلٹی آف فارمیسی اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز نے کہا کہ مچھر اور ملیریا کی کہانی صدیوں پرانی ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وائرس اتنا طاقتور ہو گیا کہ مچھر نے ڈینگی کی شکل اختیار کر لی ہے۔ ہمیں اپنی قوت مدافعت کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اچھی خوراک ہی جسم کو مضبوط اور بیماریوں کے خلاف مزاحمت کے لیے تیار کر سکتی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر روبینہ بٹی نے کہا کہ آج کا سیمینار کمیونٹی ڈیولپمنٹ سے متعلق ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اس طرح کے سیمینار وقتاً فوقتاً منعقد کراتی رہتی ہے تاکہ کمیونٹی میں اپنا قائدانہ کردار ادا کرتی رہے۔ کورونا وبا کے دوران بھی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے کمیونٹی کے لیے ویکسینیشن کے حوالے سے اقدامات کیے اور طلباء طالبات، ملازمین اور عام لوگوں کو اس سے مستفید کیا۔
گڈولا روڈ نزد گڈولا قبرستان سیوریج کا پانی قبرستان اور لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا۔ انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی۔ بکھر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولو کی رپورٹ کے مطابق گڈولا روڈ پر واقع گڈولا قبرستان محلہ بہار شاہ میں سیوریج کا پانی گھروں میں اور قبرستان میں داخل ہونے سے قبرستان کی بے حرمتی کے ساتھ قبریں منہدم ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔ اہل محلہ کا کہنا کہ ہم نے کئی بار انتظامیہ سے درخواست کی ہے اس سیوریج کی نکاسی کا کوئی بندوبست کیا جائے، لیکن انتظامیہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ہمارے محلے میں اگر کوئی فوتگی ہو جائے تو وہاں سے جنازہ لے کر جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ پانی کے کھڑا ہونے سے ڈینگی اور دوسری موذی امراض کے پیدا ہونے کا شدید خدشہ ہے۔ ہماری ڈپٹی کمشنر اور انتظامیہ سے درخواست ہے ہمارے حال پر رحم کرتے ہوئے اس کا فوری سدباب کیا جائے۔ 7 شیف سے رپورٹ کر رہے محمد حنیف شہانی۔ جمشورو کیڈٹ کالج پٹارو میں ماڈل اقوام متحدہ کے تھیم کے تحت 3 روزہ تربیتی پروگرام تیسرے روز فائنل سیشن کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ پروگرام میں سندھ کے 8 مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء نے شرکت کی۔ کیڈٹ کالج پٹارو میں اقوام متحدہ میں ہونے والے اجلاسوں کی طرح ایک خاکے کے انداز میں ماڈل یونائیٹڈ نیشنز کے نام سے 3 روزہ تک ایک پروگرام منعقد ہوا، جس میں کیڈٹس نے نمائندہ بن کر مسائل کے حل کے لیے بات چیت کی گئی۔ انہوں نے موجودہ مسائل اور دیگر مسائل پر تبادلہ خیال کیا اور ساتھ ہی ملکی معیشت اور حکومت کو چلانے اور حالات کو بہتر بنانے کے بارے میں سیکھا اور تربیت دی۔ کیڈٹ کالج پٹارو کے پرنسپل کموڈور فیصل اقبال قاضی نے پروگرام کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس پروگرام کا مقصد کیڈٹس کو یہ سکھانا تھا کہ اقوام متحدہ کی تنظیم میں بیٹھے ہوئے اقوام متحدہ کے نمائندے اور ججز کیسے تلاش کرتے ہیں، مسائل کا حل اور کس انداز میں اپنے ممالک کی نمائندگی کرتے ہیں، جس سے کیڈٹ کالج پٹارو سمیت دیگر اداروں کے طلباء طلبات نے خوب فائدہ اٹھایا۔ بہتر کارکردگی حاصل کرنے والے طلباء طلبات کو ایوارڈ دیے گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں فیروزہ سے ہمارے سٹی رپورٹر زاہد محمود کا موقع کی رپورٹ کے مطابق سینئر صحافی راشد علی بٹی بھی شادی کے بندھن میں بندھ کے شادی میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ شادی کے موقع پر نیشنل پریس کلب فیروزہ کے ممبران، عہدیداران اور رانا صدیق، رانا نثار احمد، طارق بٹی، حافظ فقیر محمد شاد، چودھری لیاقت، قاری شاہد، بابا اکرم، علی رضا، چودھری عدیل، وسیم اکرم، جاوید احمد نشتر، AEO ساجد احمد مبشر چیمہ، راؤ نعیم، OPS کے بانی رئیس فیاض کھوکھر، چودھری نذیر بٹی، رانا عثمان، زاہد محتار، یوسف ریکوری آفیسر، ارشد نمبردار، ارشد بٹی، مجید بٹی، ماجد BISP عبدالستار مختار بٹی نے شرکت کی۔ پریس کلب کے تمام ممبران نے شادی کے بندھن میں بندھنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ اخبار سے رپورٹ کر رہے ہیں اسلم جاوید۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کے احکامات اور کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شرازی کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال اور سٹی ہسپتال کا اچانک دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال میں ایمرجنسی، لیبارٹری، فارمیسی، ڈاکٹر اسٹاف کی حاضری، زنانہ مردانہ وارڈز، ڈینگی وارڈ سمیت دیگر شعبوں کا تفصیلی معائنہ کیا اور مریضوں اور ان کے عزیز و اقارب سے ہسپتال میں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال میں صفائی ستھرائی کے نظام کو بہتر بنانے اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ضلع بھر کے تمام سرکاری اسپتالوں میں عوام الناس کو صحت کی بہترین بروقت اور مفت طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق مہر سے خبر شامل کرتے ہیں SSP جمشورو ظفر صدیق چھانگا کا چھچھر تھانہ کا سرپرائز وزٹ۔ SSP جمشورو نے وزٹ کے دوران تھانے کے لاک اپ، مالخانہ، رپورٹنگ روم، ہیڈ محرر اور SHO کے دفتر سمیت تھانے کی عمارت میں موجود جملہ امور کا جائزہ لیا۔ SSP جمشورو نے تھانے کے رجسٹروں کو چیک کیا۔ SHO محرر کو تمام رجسٹروں میں 100% اندراج مکمل رکھنے کی ہدایت کی۔ SSP جمشورو نے تھانے کی بلڈنگ اور مالخانہ میں صفائی مینٹیننس کے اقدامات بہتر کرنے کی سختی سے تنبیہ کی۔ SSP جمشورو نے SHO اور ہیڈ محرر کو پولیس رول کے مطابق لاک اپ مینٹین رکھنے کی ہدایت کی۔ SSP جمشورو نے تھانہ میں CCTV کیمروں کی تنصیب اور چالو حالت میں رکھنے کی ہدایت دی۔ SSP جمشورو نے تھانہ میں مقرر اسٹاف کی تفصیلات بھی چیک کی۔ تھانے کی حدود میں پولیس پکڑس اور اہلکاروں کی تعیناتی کے اعداد و شمار معلوم کیے۔ SSP جمشورو نے تھانے پر موجود دیگر عملے سے بھی ملاقات کی اور انہیں ڈیوٹی کے حوالے سے بھی ضروری ہدایات دی۔ انہوں نے SHO سمیت تھانہ کے اسٹاف کو ہدایات دیتے ہوئے تھانے پر آنے والے متاثرین درخواست گزاروں سے بااخلاق رویہ رکھنے اور قانون کے دائرہ اختیار کے تحت مسائل حل کرنے کا حکم دیا۔
चक शहबाजपुर में एग्रीकल्चर डे ज़रिए सेमिनार तकरीब का इनकाद, इलाका भर से ज़मींदारों काश्तकारों की भरपूर शिरकत। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल भुट्टा वाहन मोजा चक शहबाजपुर के मरूफ ज़मींदार सदर प्रोग्रेसिव ग्रोवर एसोसिएशन हाफिज़ मोहम्मद तारक और चौधरी अहमद तौसीफ की मेज़बानी में इनके डेरे पर एग्रीकल्चर डे ज़रिए सेमिनार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी चेयरमैन बचाओ किसान तहरीक सादिकाबाद चौधरी मोहम्मद यासीन, डॉक्टर एम यकूब मुजाहिद, डॉक्टर मखदूम हुसैन, डॉक्टर मंजूर हुसैन, डॉक्टर जावेद इकबाल, डॉक्टर मोहम्मद यकूब, अजीज़ तारक, अकबर नवाब और दीगर महकमा ज़राअत के अफसरान ने शिरकत की और किसानों को गंदम दीगर फसलों के बारे में आगाही दी। तमाम दोस्त महकमा ज़राअत की पॉलिसी के मुताबिक गंदम की फसल काश्त करके किसान और काश्तकार अपनी फसलात की पैदावारी में बेहतरी, इजाफा और नताइज हासिल कर सकते हैं। आखिर में हाफिज़ मोहम्मद तारक की जानब से आने वाले मेहमानों को ज़हराना भी दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।